رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت العالمین کہا گیا۔ اب عالمین میں وہ تمام چیزیں ہیں، چیزیں، مخلوقات اور جو بھی نظام ہے پورا کائنات کا، وہ سب کا سب عالمین میں اس وقت بھی آئے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت العالمین کہا جائے گا۔ اب اگر رحمت العالمین کہا گیا ہے تو بغیر رسول مقرر کیے تو رحمت العالمین کا پیغام نہیں پہنچتا نا۔ پھر سورہ ناس میں جو کہا گیا کہ پناہ مانگتا ہوں شر پھیلانے والوں سے، یہ جو چاہے وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، تو گویا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو پیغام دیا گیا قرآن عظیم کا، اس میں ادھر یکجا کر دیا گیا کہ یہ دعا مانگیں۔ پھر ناظرین، اس میں ایک بات میں یہ زغامدی صاحب کی خدمت میں سوال کرتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہے اور اللہ رب العزت رب العالمین ہے، تو یہاں پر ذرا مہربانی فرما کر آپ عالمین کی تشریح ذرا تخصیص کر دیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت العالمین کہا جائے گا تو کون سے عالمین ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں حضرت نوح علیہ السلام تک فنگر ٹپسوں پر اپنا شجرہ نسب نوح علیہ السلام تک عرب کے لوگ لے جایا کرتے تھے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ہمارے ہاں دوسرے واقعات ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، وہاں پر جنات کے حوالے سے بھی بیان آتا ہے، جو میں اپنے دوستوں سے بھی ڈسکس کیا۔ جنوں کی جماعت، جنوں کو الگ ہونا، ان کا علاقہ مخصوص ہونا، بلکہ مسجد جن آج بھی سعودی عرب میں ہے، مکہ میں ہے مسجد جن۔ تو ناظرین، میرا غامدی صاحب سے، جوید احمد غامدی صاحب سے میرا یہ بڑا مؤدبانہ گزارش اور سوال ہے کہ جب کسی کو کوئی نہ سنتا ہو نا تو پھر ذمہ داری نہیں ہوتی۔ جیسے چلیں میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی مذہب کے حوالے سے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ان کو سننے والا ہوں اور عمل کرنے کے لیے سنتا ہوں، لیکن میرے لیے انتہائی تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم